جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان. جی کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ان سے ہمارا یہ کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے، جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں، اب پھر آپ کو کہتا ہوں، جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے، کہ جی ہماری آزادی رائے ہے. لیکن مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا، کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا، اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا، جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے، ہم آہستہ آہستہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر، اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ری ایکشن آئے گا، تب یہ ایشو ختم ہوگا. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی. جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب. تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے. کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے. تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں. اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا، جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے. تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، سائیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے. تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا. جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں. دیکھیں میں آپ کو 2 مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی. یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے. اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں،
یہ اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں جدھر بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے, تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں, اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں. دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے, لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے. جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی. تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں, ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں.